السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدہ و مصلیاً اما بعد، میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کے درس کا موضوع ہے کہ کیا میلاد منانے ہی کو آپ دین سمجھتے ہیں؟ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول مہینے کے اندر پیدا ہوئے، لیکن ذرا یہ بھی سوچئے میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول مہینے میں پیدا ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سب سے زیادہ نفلی روزے شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ ذرا یہ بھی سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول مہینے کے اندر پیدا ہوئے، لیکن اللہ رب العالمین کے حضور نام اعمال مہینوں کے اندر شعبان کے مہینے میں اوپر اٹھائے جاتے ہیں، ربیع الاول مہینے کے اندر نہیں۔ اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول مہینے کے اندر پیدا ہوئے، مگر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے جو عید دیے وہ شوال اور ذوالحجہ مہینے کے اندر دیے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہر طرح کی عبادتوں سے خالی ہے۔ آگے سنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، مگر ذرا سوچئے کہ فضیلت کس دن کو اللہ رب العالمین نے دی؟ جمعہ کے دن کو عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک پیر کے دن ہوئی، لیکن فضیلت کس دن کو ملی؟ عرفہ کے دن کو ملی۔ میرے اسلامی بھائیوں، ذرا آپ یہ بھی سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک 9 ربیع الاول کو یا پھر 12 ربیع الاول کو اختلاف کو مان لیتے ہیں، 9 یا 12 ربیع الاول کو ہی، مگر اللہ رب العالمین نے فضیلت کس تاریخ کو عطا کیا؟ 9 ذوالحجہ اور 10 ذوالحجہ کی تاریخ کو عطا کیا۔ مہینے کے حساب سے بھی ربیع الاول کی کوئی فضیلت نہیں ہے، دن کے حساب سے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے اس دن کی کوئی فضیلت نہیں ہے، تاریخ کے بھی حساب سے اگر آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس تاریخ کو بھی پیدا ہوئے اس تاریخ کی بھی ہماری شریعت کے اندر کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی اہم عبادت ہے ہی نہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 یا پھر 12 ربیع الاول کی تاریخ کو پیدا ہوئے، مگر نفلی روزوں کا زیادہ ثواب کب ہے جانتے ہیں؟ سال کے اندر 2 مہینوں کے اندر ہے، ایک یا تو 9 ذوالحجہ کے دن کی ہے یا پھر عاشورہ کے روزے کی بات ہے، 9 اور 10 محرم کی بات ہے۔ دیکھیے، سال میں جو نفلی روزے رکھنے کا زیادہ اجر و ثواب ہے اس میں یہ تاریخ بھی نہیں ہے۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یقین جانیے اس بات کو کہ ربیع الاول کا مہینہ ہر طرح کی عبادتوں سے خالی ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 یا پھر 12 ربیع الاول کی تاریخ کو پیدا ہوئے، مگر اللہ رب العالمین نے کن دنوں کو فضیلت والا قرار دیا؟ یا تو رمضان کے آخری عشروں کو فضیلت والا ایام قرار دیا، یا پھر ذوالحجہ کے شروع کے جو 10 ایام ہیں ان کو فضیلت والا قرار دیا۔ بہت سارے مسلمان بھائی ربیع الاول کے جو 1 سے 12 تاریخ ہے اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اس کو بہت فضیلت والا سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، ہر چیز سے خالی ہے۔ یہ 1 سے لے کر کے 12 ربیع الاول کی تاریخ ہر چیز سے خالی ہے، ربیع الاول کا مہینہ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول مہینے کے اندر پیدا ہوئے، مگر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو جو 2 عیدیں عطا کی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، وہ بھی ان تاریخوں میں نہیں ہے، وہ یا تو شوال کے 1 تاریخ کو ہے یا پھر ذوالحجہ کے 10 تاریخ کو ہے۔ ذرا سوچئے، فیصلہ کیجئے میرے مسلمان بھائیوں۔ ہم آپ کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ سنت کے راستے پر آ جائیے، آپ صحابہ کرام کے راستے پر چلیے، اسی میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔